محمد رفیع صاحب جتنے بڑے گلوکار ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے. وہ شخص جس نے کبھی کوئی گانا بھی نہ سنا ہو، جس کو میوزک کے ساتھ کوئی ذوق بھی نہ ہو، وہ بھی محمد رفیع صاحب کے نام سے بڑا بخوبی واقف ہوتا ہے کہ ہاں رفیع صاحب کوئی ہے. لیکن رفیع صاحب جتنے بڑے گلوکار تھے، جتنے بڑے موسیقار تھے، جتنے بڑے وہ اپنے فن کے بیتاج بادشاہ تھے، اس سے بڑے وہ انسان تھے. ان کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. وہ لوگوں سے پیار محبت اور نئے آنے والوں کو چانس دینا، یہ محمد رفیع صاحب کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے. محمد رفیع صاحب ایک دن ریکارڈنگ مکمل کر کے بمبے کی سڑکوں سے واپس اپنے گھر کی طرف رواں تھے اور گاڑی چلاتے چلاتے ان کے کانوں میں آواز ٹکرائی، بہارو پھول برساؤ. یعنی کہ محمد رفیع صاحب کا ہی گانا کوئی گنگنا رہا ہے، اور ایسے گنگنا رہا ہے کہ محمد رفیع صاحب اس گانے کی طرف کھینچے ہوئے چلے گئے. انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے، اس آواز کے پیچھے چلتے چلتے وہ ایک ڈھابے پہ جا پہنچے جہاں پر ایک شخص چائے بنا رہا ہے اور ساتھ ساتھ رفیع صاحب کا گانا بہارو پھول برساؤ گا رہا ہے. وہ رفیع صاحب کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہو گیا جو وہاں پر چائے بنا رہا تھا. رفیع صاحب نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ اس شخص نے ڈرتے ہوئے بولا رامو صاحب، رامو رکشے والا. وہ میرا سامنے رکشہ کھڑا ہے، میں وہ رکشہ چلاتا ہوں، چائے پینے کے لیے یہاں پہ رک گیا اور چائے بناتے بناتے میں نے یہ گانا گنگنانا شروع کر دیا، مجھے معاف کر دیجیے رفیع صاحب. میری آواز آپ کی آواز کہاں، میری آواز کہاں؟ رفیع صاحب نے کہا بہت خوبصورت آواز ہے تمہاری، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت آواز ہے تمہاری، کتنے خوبصورتی سے تم سر اور تال کو ملا کر گا رہے تھے، دوبارہ گانا سناؤ. اس شخص نے پھر گانا سنانا شروع کیا اور کہا کہ کل تم نے میرے ساتھ اسٹوڈیو جانا ہے. رامو بولا سر میں نے آپ کے ساتھ اسٹوڈیو، سر میں نہیں جانا. رفیع صاحب نے کہا جانا ہے، میں کل یہیں سے تمہیں پک کروں گا. کل مقررہ وقت کے اوپر رفیع صاحب نے رامو کو رکشے میں بٹھایا اور اسٹوڈیو پہنچ گئے. وہاں پر موسیقار کو کہا کہ ذرا ان کی سن لیں. تو وہ موسیقار بھی تھوڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا رفیع صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، کس کو مرضی اٹھا لاتے ہیں یہ وہ. تو رفیع صاحب نے کہا آپ سنیں تو صحیح. اور جب شخص نے گانا گایا تو سارے وہاں پر ششتر رہ گئے، سارے وہاں پر حیران رہ گئے کہ ایسی آواز. پھر شاید یہ گانے ان کے لوگوں کی نظروں سے یا لوگوں کے کانوں سے نہ ٹکرائے ہوں، لیکن رفیع صاحب نے وہاں پر اسی رامو رکشے والے کے ساتھ ایک ڈوئٹ گانا بھی گایا، ایک دو طرفہ گانا بھی گایا جس میں دونوں کی آواز شامل تھی. تو ایسے تھے محمد رفیع صاحب. انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ کل کو میرا کمپیٹیٹر بن جائے گا، انہوں نے نہیں دیکھا یہ تو غریب رکشے والا مجھے کیا مفاد دے سکتا ہے، میں اس کو ایسے اتنے بڑے سٹیج پہ لے جوں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس آواز کو نظر انداز کر کے واپس گئے اور اس کو اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ تمہارا بہت بڑا فن ہے، اس کو کبھی نہ مرنے دینا. ایسے تھے ہمارے رفیع صاحب. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں مزید کسی دلچسپ قصے کے ساتھ.